نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المتين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری جو پچھلی نشست تھی اس کا مضمون اور موضوع تھا کہ اولیاء کرام کی نسبت کیا ہوتی ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ اور آج چونکہ خاص مناسبت ہے آج کے دن کو، آپ کے علم میں ہے کہ آج سید حجویر مخدوم امم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم آپ کی شخصیت کا تعارف اور آپ کی تعلیمات میں سے چند چیدہ چیزیں حاصل کرنے کی اور ان کی بارگاہ سے خیرات حاصل کرنے کے اور فیض پانے کی کوشش کریں گے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں ابتدا اور آغاز وہ لفظ انما سے ہے، اور لفظ انما اس کو عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے بریکٹ لگانا، دائرہ لگا دینا، یعنی کسی چیز کو خاص کر دینا۔ عام سادہ لفظ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انما ولیکم کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار وہ صرف اور صرف فرمایا اور کوئی نہیں ہے، وہ یا اللہ ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو لفظ ولی کی ڈیفینیشن خود اللہ رب العزت نے یہاں اسی آیہ مبارکہ میں کر دی ہے کہ یہ جو لفظ ولی ہے اسی سے لفظ مولا بھی ہے۔ اس کو ہم جان اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور ہم جب کہتے ہیں اسی کی جمع ہے یہ لفظ اولیاء۔ ایک بات جہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ولی اولیاء
ان کا تذکرہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے کوئی پاس سے گھر لیا اور بنا لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا، اسی نام اور عنوان کے ساتھ کیا، ولی اور اولیاء کے نام کے ساتھ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ یہ ذکر آیا اور موجود ہے. تو یہ تصور ایسا نہیں ہے کہ بعد میں گھڑا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، یہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کا یہ تصور ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا جو پیری مریدی کا چکر اور فلان ڈھمکان ہے، یہ سارا یہاں ہندوستان کی پروڈکٹ ہے، یہ یہاں کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا کچھ سال 100 سال 150 200 سال کا بنایا ہوا تصور ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تصور قرآن اور حدیث کا تصور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت میں یہ تصور گزشتہ 1400 سال سے موجود ہے. امت کبھی بھی اس تصور سے خالی نہیں رہی. یہاں بلکہ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں اور پھر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہی اس کو لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ جو فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارے دوست، تمہارے قریبی، تمہارے قریب رہنے والے، یہ جو لفظ ولی میں نے کہا اس کا مادہ ہے واو لام اور یا. اس کے کئی معانی میں سے ایک معنی ہے دوست، ایک اس کا معنی ہے مددگار، اور ایک اس کا معنی ہے قریب ہونا. تو ان کو اولیاء اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اس پر میں آگے حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں. اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے. اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے قریب، اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اور آگے چل کر فرمایا کہ ان تمہارے دوست وہ بھی ہیں، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دوست اور کون ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ تمہارا دوست اور مددگار یا تو اللہ ہے اور یا اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دوست وہ بھی ہیں اور تمہارے ولی وہ بھی ہیں جو فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہاں سے ولی اور ولایت کا راستہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے. یہاں سے ولی کی ڈیفینیشن بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا کون ہے. فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے بھی نہیں بلکہ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہاں تک کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کی مختلف تفاسیر میں سے ایک تفسیر جس کو تقریباً تمام مفسرین کرام نے لیا ضرور ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہوئی ہے حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں، کیونکہ وہ تمام اولیاء کے سردار اور پیشوا ہیں. ان کو فاتح باب ولایت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح. فاتح کہتے ہیں کھولنے والے کو، عربی میں لفظ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو فاتح کھولنے والا. باب کہتے ہیں دروازے کو. فاتح باب ولایت، ولایت کے دروازے کو کھولنے والے حضور مولا کائنات. اور کیسے فاتح باب ولایت ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ صرف امت محمدیہ کے اولیاء کے سردار اور سرخیل نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ میں نے یہ پچھلی نشست میں آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ نبیوں کے بعد جو بھی مقام ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. نبیوں کے بعد جو بھی مقام اور مرتبہ ہے وہ کون سا مقام ہے؟ مقام ولایت ہے.
تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ جو مقام ولایت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف امت محمدیہ میں نہیں بلکہ آقا علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں میں بھی جتنے اولیاء تھے وہ حضور مولا کائنات سے ہی فیض پاتے تھے، وہ آپ کی مہر سے ہی ولی بنتے تھے۔ بلکہ انہوں نے جملہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو شخص بھی، جس کو بھی ولایت کا کچھ بھی حصہ ملے گا، جس کو ولایت کی مہر لگے گی، وہ بارگاہ حیدری سے لگے گی، وہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے لگے گی، ملے گی اور نصیب ہوگی۔ تو فرمایا یہ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان کے حق میں کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اس حال میں کہ وہ رکوع میں پہنچے، جو قرآن نے کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہم راکعون، وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور آپ نماز میں تھے، رکوع میں تھے، ادھر سائل آ گیا، اس نے سوال کیا کہ ہے کوئی جو عطا کر دے مجھے۔ حضور مولا کائنات حالت نماز میں رکوع میں تھے، اس حال میں کہ آپ نے اس سائل کی آواز سنی، اپنے ہاتھ سے حالت نماز میں انگوٹھی اتار کے اس کی جانب پھینک دی اور اس کو زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے فاتح باب ولایت کا۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ ولایت کا نصاب بھی یہی آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ ولی بننے کا راستہ کیا ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں جو میں نے کہا کہ لفظ ولی کا معنی قریب ہونا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو کوئی میرے ولی کے ساتھ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو کوئی میرے ولی، میرے دوست کے ساتھ، آذنتہ بالحرب، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اس کی اب دشمنی وہ میرے ولی کے ساتھ نہیں، میرے دوست کے ساتھ نہیں، بلکہ اس نے مجھ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ میرا بندہ وہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یعنی فرض ادا کرتا ہے، یعنی ولی بنتا کیسے ہے؟ فرض ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب پاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کے ساتھ پھر وہ میرے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ولی بننے کے راستے کے لیے اسی کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی بیان کیا اور تمام اولیاء نے بھی اس کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ ہر وہ شخص جو آقا علیہ السلام کی سنت سے دور ہو، اس کے عمل میں حضور کی سنت شامل نہ ہو، وہ شریعت سے دور ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، اس کی نمازیں نہیں ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، روزے پراپر نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، آقا علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ظاہری شریعت ہے، جو فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کام نہیں کرتا، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کیونکہ ہم تو پیر ہیں، ہم تو اللہ کے ولی مشہور ہیں، ہم تو صوفی بزرگ ہیں، ہمارا نمازوں سے کیا کام، ہم نمازوں کی تعلیم تلقین تو کریں لیکن ہم خود نہ پڑھیں۔ فرمایا جو شخص یہ کرے جان لو وہ بے ایمان، جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ ہادی، وہ مرشد، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ ولی، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص، اور پھر اگلا جملہ سنیے جس بات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جی فلانا بڑا کرنی والا پیر ہے، جی فلانا بڑا کرنی والا پیر ہے۔ کرنی والے کا معنی کیا ہے کہ یہ جی اس کے کرامتیں بڑی ہیں، اس سے کرامتیں، یہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ فلاں کام کر دیتا ہے، یہ فلاں کام کر دیتا ہے۔ تو بزرگان دین حضور داتا گنج بخش نے، آپ نے بھی اس کو فرمایا، اور دیگر محدثین نے، ائمہ نے، صوفیاء نے، اولیاء نے اپنی کتب میں اس جملے کو لکھا اور بیان کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہواؤں میں اڑتا ہو، یعنی ہوا میں اڑتا ہوا اس کو آپ دیکھیں، یا آگ میں چھلانگ لگا دے اور آگ اس کو نہ جلائے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ شخص کیا کرتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو اور یا آگ میں چھلانگ لگائے اور آگ بھی اس کو نہ جلائے، اور یا تم اس کو دیکھو کہ وہ پانی پر بھی دوڑتا اور پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت سے دور ہے، ایسا شخص وہ جادوگر دھوکے باز ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ولی بننے کے لیے شرط ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے۔ اس کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ فلاں بڑے بزرگ کا کوئی بیٹا ہو تو وہ کیونکہ بزرگوں کا مزار ہونا چاہیے، اور صاحب مزار آدمی کا آگے بندہ اولاد ہو، پھر خاص قسم کا امامہ پہنتا ہو، پھر خاص قسم کی داڑھی ہو، خاص قسم کے کپڑے ہوں جس سے روب بنتا ہے، پھر گاڑی ہو، تو یہ ساری وضاحت دیکھ کر اس کو پیر نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھی، اس کو پیر نہیں کہتے۔ پیر ہونے کی شرائط یہ ہے کہ وہ شخص سب سے پہلے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ، اب یہ تو عام لوگ بھی فرض ادا کرتے ہیں، تو عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا پھر وہ عام آدمی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ وہ پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پھر نوافل ادا کرتا ہے۔ جب لوگ فرض نمازیں پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ پھر مصلی پر کھڑا ہو کے پھر نوافل ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آقا علیہ السلام نے اشراق بھی ادا کیے، حضور نے چاشت کے بھی نفل پڑھے، حضور نے اوابین بھی ادا کیے ہیں، حضور عشاء کے بعد آرام فرماتے، رات کو تہجد کے لیے بھی قیام فرماتے تھے، تو یہ نوافل وہ پڑھتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے، پھر مقام یہ آ جاتا ہے کہ اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی وہ آنکھ بنتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر میں اس کے وہ قدم بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر یہ وہی ہاتھ ہے کہ اٹھاتا اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ اٹھنے پر وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ قرب ہے جو اس بندے کو حاصل ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو حاصل ہوا ہے۔ اور وہ حاصل کیسے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عاجزی انکساری کو اختیار کرتا ہے، اس کو یہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضور کی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، جب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لیا کہ ولی کا کانسیپٹ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے انڈو پاک کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث کا کانسیپٹ ہے۔ اب یہ جو اولیاء کے بڑے بڑے سردار اور سرخیل ہیں، ان میں سے ایک بڑی عظیم ہستی اور بڑی کریم ہستی، اللہ رب العزت نے ہم اہل ہندوستان پر کرم کیا، میں صرف اہل لاہور نہیں کہہ رہا، ہمیں تو اللہ نے خاص ہی کرم سے نوازا ہے کہ جو لاہور میں رہتے ہیں، بلکہ پورا ہندوستان وہ آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہے۔ اس ہستی کا نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ آپ کا اصل نام ہے ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری الغزنوی ثم اللاہوری، یہ باقی آپ کے شہروں کے نام ہیں، آپ اندازہ لگائیں یہ آپ کا اصل نام ہے، اور آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حسنی سادات میں سے ہیں۔ اب یہاں اور پھر یہ افغانستان جو آج کا موجودہ افغانستان ہے، اس دور میں یہ اس سے بھی پہلے، بلکہ یہ سلطنت فارس کا کچھ حصہ اس کو لگتا تھا، ملتا تھا۔ تو یہ جو موجودہ افغانستان ہے، وہاں پہ یہ شہر ہے جس کا نام ہے غزنی، اسی غزنی شہر سے منسوب ہے محمود غزنوی۔
اور اسی کا پھر آگے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے حجویر، اور اسی کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جلاب، الجلاب اس قصبے کا نام ہے، فارسی نام ہے یہ۔ تو آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت عثمان بن علی، وہ ان کی رہائش پہلے قصبہ جلاب میں تھی، پھر بعد ازاں وہ حجویر میں آ گئے۔ اس وجہ سے حضور داتا گنج بخش کو حجویری بھی کہا جاتا ہے، غزنوی بھی کہا جاتا ہے، اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے، یہ کبھی سوال آپ نے خود سے بھی پوچھا ہے۔ سید ہوتا ہے آل رسول، آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو یا سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہو یا سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں ان کو۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ رہتے تو مدینہ میں تھے، کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں، تو ان کی اولاد یہ یہاں ہندوستان پاکستان میں کیسے آئی؟ یہ اتنی کثیر تعداد میں سادات یہاں پر موجود ہیں، اور پھر کسی کے نام کے ساتھ بخاری ہے، کسی کے نام کے ساتھ شرازی ہے، کسی کے نام کے ساتھ نقوی ہے، یہ سارے یہاں کیسے پہنچے؟ یہ سوال ایک بنتا ہے نا، تو آپ نے کبھی سوال کا جواب ڈھونڈا کبھی؟ آئیے آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں۔ واقعہ کربلا کو تو پتا ہے نا آپ کو، واقعہ کربلا کا، جب بنو امیہ کی حکومت تھی، بنو امیہ کی حکومت، تو ایک تو انہوں نے ظلم کیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی سادات کرام تھے، ائمہ اہل بیت تھے، ان پر یہ بدبخت امیہ بنو امیہ کے بادشاہ یہ ظلم کیا کرتے تھے، یہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 12 امام ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک بھی وہ طبعی موت سے نہیں فوت ہوئے، سب کو زہر دے کر شہید کیا، سب کو زہر دے کر شہید کیا۔ تو جب یہ لوگ ان کو قتل کرنے اور شہید کرتے، ظلم کرنے کی طرف آتے، تو یہ ائمہ اہل بیت انہوں نے پھر ہجرت کرنا شروع کی اس ظلم کی وجہ سے، انہوں نے ملک چھوڑے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کچھ اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا تھا، فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس کا معنی اور اس کی تفسیر مفسرین کرام یہی کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے جس بھی خطے میں چلے جائیں، اس خطے کے اندر حضور کا کوئی نہ کوئی شہزادہ ضرور ملتا ہے، حضور کا خون ہمیں وہاں نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی پھر یہ اولاد مبارکہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، دو وجوہات کی وجہ سے، ایک ان بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کی ظلم کی وجہ سے، اور دوسرا دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی خاطر۔ پھر یہ پورے ایران کے خطے میں سفر کرتے کرتے یہ بخارا تک پہنچے، بخارا شہر کا نام ہے جس سے یہ بخاری معروف ہے، شیراز یہ ایران کا شہر ہے جس سے یہ شیرازی مشہور ہیں۔ تو یہ جو وہاں رہتے، وہاں سے پھر یہ ان کی آگے اولادیں ہجرتیں کرتے کرتے کوئی پھر آگے مزید حجویر تک پہنچا، حجویر تک پہنچا، اس کے بعد یہ کرم ہے حضور کی آل کا ہم پر، جو آج مسلمان بیٹھے ہیں تو مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ یہ سید حجویر علی بن عثمان حجویری افغانستان سے ہجرت کی، لاہور آ کے آباد ہوئے اور یہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو دوستو ہم پہ تو کلمے کا کرم بھی آقا علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے، یہ کرم بھی ہم پہ آل رسول نے کیا، حضور کے اہل بیت نے کیا، کہ ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں، تو یہاں کے لوگوں نے تو آقا علیہ السلام کا دور اور زمانہ تو نہیں پایا۔ یہاں تو رائے راجو ہندوستان اس لاہور کا گورنر تھا، رائے راجو، وہ یہاں کا گورنر تھا، جو بعد میں پھر آپ کا خلیفہ بنا، جس نے اسلام قبول کیا۔
آپ کی وجہ سے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے۔ تو یہاں پر تو ہندو مذہب کے ماننے والے، جس کو سانتا دھرم کہتے ہیں، ہندو ایسی کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو اس خطہ کو، جو یہ جو علاقہ ہے نا، اس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والا ہر فرد وہ ہندو ہے، کیونکہ وہ اس خطے سے ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایران میں رہنے والوں کو ہم ایرانی یا فارسی کہتے ہیں، ترک میں رہنے والوں کو ترکی کہتے ہیں، عرب میں رہنے والوں کو عربی کہتے ہیں، تو اس ہندوستان میں رہنے والوں کو ہندو یا انڈینز کہتے ہیں۔ ہندو مذہب نہیں ہے، مذہب کا نام ہے سانتا دھرم۔ تو اس کے ماننے والے لوگ تھے یہاں پر۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ سن 400 ہجری، 400 ہجری، آج 1447 ہجری جا رہا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے، 1047 سال پہلے حجویر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ آج کل کے بزرگ نہیں ہے کہ 100-200 سال پہلے آئے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری 1047 سال پہلے حجویر میں آپ کی پیدائش ہے، اور 431 ہجری میں ہجرت کی اپنے شیخ ابو الحسن ختلی کے حکم پر وہاں سے۔ یہاں شیخ میرا حسین زنجانی جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، وہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں، ابو الحسن ختلی کے وہ بھی مرید ہیں، ختلی کے مرید ہیں وہ بھی۔ تو آپ کو حکم دیا آپ کے شیخ نے کہ آپ اب جائیں ہندوستان میں، وہاں پر تعلیم اور تبلیغ کریں۔ تو دوستو، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے یہ سادات اپنے شہروں میں نہیں رہے، وہاں پر آرام سے نہیں بیٹھے۔ اور اگلی بات، جب افغانستان سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اگر آپ کو افغانستان کا جغرافیہ پتا ہو تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ پورا علاقہ وہاں غزنی سے یہاں پاکستان آنے تک، یہ جہلم تک، یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ 1000 سال پہلے وہ پہاڑی سفر کرتے کرتے یہ داتا صاحب یہاں تک پہنچے۔ ان کو اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے ولی اور دوست کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے، میں ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے وہاں حجویر سے سفر شروع کیا، پہاڑی سفر کرتے کرتے آج سے 1000 سال پہلے، اور یہاں لاہور میں آئے اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اور یہاں آ کر جب آباد ہوئے تو اس خطے کے اندر آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جہاں آپ کا آج مزار مبارک ہے، اس جگہ پر آپ نے ڈیرا رکھا، اپنا رہائش گاہ بنائی۔ یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا یہاں پر، اور یہاں دریائے راوی اس کے قریب سے گزرتا تھا۔ تو اس ٹیلے پر آپ نے اپنی رہائش گاہ رکھی، اور رہائش رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہاں چھوٹی سی مسجد بنائی، وہاں نماز کا اہتمام شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اب آپ کو اگلی بات عرض کرتا چلوں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ، اب ہم کہتے ہیں نا ولی ہیں، پیر ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا ولی اس نے علم الفقہ اور علم الحدیث بھی پڑھا ہوگا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ابتدائی طور پر سب سے پہلے وہاں حجویر میں وہاں پر علم الفقہ پڑھا، آپ نے علم الحدیث پڑھا، علم التفسیر پڑھا، اور آپ نے یہ سارے علوم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے علم التصوف پڑھا۔ اور آپ کے کئی اساتذہ، ان میں سے شیخ الفضل محمد بن حسن الختلی بھی ہیں، یہ آپ کے طریقت میں شیخ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر کئی اور اساتذہ ہیں، ان میں سے العباس احمد بن محمد الاشکانی ہیں، شیخ ابو القاسم بن عبد الکریم بن حوازن قشیری ہیں، شیخ ابو سعید بن ابی الخیر ہیں، اور پھر ابو علی فضل بن محمد فارمدی ہیں، اور ابو جعفر محمد بن الصباح السیدلانی ہیں۔ یہ آپ کے مختلف شیوخ ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا۔ اب یہاں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں، میں جہاں ساتھ ساتھ داتا صاحب کا تعارف کرواؤں گا تو آپ کی تعلیمات بھی ساتھ ہی ذکر کرتا جا رہا۔ آپ کی جو کتاب کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب، اس کتاب کو آپ اٹھائیں، یہ تصوف کی ٹیکسٹ بکس میں سے مانی جاتی ہے۔ ٹیکسٹ بکس میں سے، ٹیکسٹ بک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو تصوف
جو بندہ صوفی بننا چاہتا ہے، ولی بننا چاہتا ہے، تو اس کا نصاب وہ اگر پوچھتا ہے کہ ولی بننے کا نصاب کیا ہے، تو اس کے لیے نصاب کشف المحجوب کتاب ہے۔ جو چند بڑی کتابیں ہیں جن میں سے رسالہ کشیریہ امام قاسم کشیری کی کتاب ہے، جن میں سے ایک کتاب بڑی معروف ہے، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، بڑی طبقات السلمی، شیخ عبد الرحمن السلمی کی کتاب ہے۔ تو یہ جو اس پائے کی بڑی کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے کشف المحجوب کا، کیونکہ 1000 سال پہلے لکھی گئی کشف المحجوب۔ تو آپ تصور کریں کہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، تصوف کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب کیا ہے، پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اس کا پہلا باب ہے علم کا باب، کہ صوفی کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کا، شریعت کا علم حاصل کرے، جس کو ہم عام زبان میں مولانا، علامہ کہتے ہیں۔ تو صوفی سب سے پہلے وہ علامہ اور مولانا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ صوفی نہیں بنتا۔ ہم نے جو پیر دیکھے ہیں آج کل کے دور کے اندر، جو صرف کسی بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں، تو ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم ان کو پیر مانتے ہیں کہ جی یہ پیر ہیں۔ لیکن اگر آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ لیں، حضور شیخ نظام الدین کی کتاب، جو محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلی کے ہیں، ان کی کتاب فوائد الفوائد اٹھا لیں، شیخ شہاب الدین سروردی کی کتاب کو اٹھا لیں، الغرض کس کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ صوفی اور اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو علم کے طریق سے چل کر آتا ہے۔ جو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، ویسے نیک عمل کرتا رہے، وہ نیک ضرور ہوگا، لیکن وہ صوفی، اللہ کا ولی، ہادی، راہبر، مرشد اور پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر، راہبی، ہادی، مرشد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود عالم ہو۔ آپ تصور کریں وہ کس چیز کا پیر ہے؟ پیر کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی سوال ہے آپ سے، پیر کہتے کس کو ہیں؟ بتائیے کس کو کہتے ہیں پیر؟ سوال ہے آپ سے، ہم میں سے آپ ہاتھ اٹھا کے، پہلے تو مجھے آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیں کتنے احباب کہیں نہ کہیں مرید ضرور ہیں؟ میں خود بھی ایک جگہ بیعت، تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے ایسے ہیں جو مرید ہیں، کہیں نہ کہیں بیعت ضرور کی ہوئی ہے؟ بتائیں ذرا۔ میں نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہے، صرف یہ بتائیں کہ کتنے دوست ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں بیعت ضرور ہیں، کسی نہ کسی کی بیعت کی ہوئی ہے، مرید ہیں جو۔ تو ہم مرید ہیں نا، اکثر مرید ہیں، بیعت کی ہوئی ہے ہم نے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ پیر کیوں پکڑا ہے؟ بزرگ فرما رہے ہیں رہنمائی کے لیے۔ تو اگلا سوال ہے کس چیز کی رہنمائی کے لیے؟ وہ کیا رہنمائی کرے گا؟ کیا رہنمائی کرے گا؟ وہ رہنمائی پیر اس کو کہتے ہیں۔ یہ پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اس کو لکھا اور فرمایا ہے، یہ پیر، ہادی، راہبر، مرشد، یہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ بتاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام دیے ہیں ہمیں، یہ شریعت عطا کی ہے اور یہ ان پر عمل کرتے چلے جا۔ وہ بتاتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نوافل کتنے پڑھنے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ نوافل روزے کتنے رکھنے ہیں فرضوں کے علاوہ، وہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دل سے حسد، کینہ، بغض اس کو ختم کیسے کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دل سے تکبر کو ختم کیسے کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہے۔ ان اعمال سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کی طرف رہنمائی دے۔ مرید کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے، بندے کا ارادہ نہیں کرتا۔ مرید عربی کا لفظ ہے، عربی کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، ارادہ یریدو سے مرید ہے۔ مرید ارادہ کرنے والا، وہ شخص جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا دل مزید خالص ہو جائے۔ وہ دل خالص کیسے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جس کا اپنا دل خالص ہوتا ہے۔
जिसका अपना दिल खालिस होता है। और वो दिल खालिस कैसे होता है, बड़ा अजीब वाक़या आपको अर्ज करता हूं। हुजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं अबू यजीद एक बड़े बुजुर्ग थे, उनके मजार पर मैंने मुजावरी की, और जब भी मुझे कोई मसला होता, हाजत होती, मैं वहां पर बैठता, चिल्ला करता, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मुझे इल्हाम इल्का की शक्ल के अंदर मेरा मसला हल हो जाता। फरमाते एक मसला था वो मेरा हल नहीं हो रहा था, मैंने बड़ा अरसा वहां गुजारा, उनकी सोहबत में रहा। इस वाक्य में बड़ा सबक है हमारे लिए। आप कहते मैंने उन ख्वाजा अबू यजीद की कब्र पर मुजावरी की, मेरा वो मसला हल ना हुआ। अब मैंने वहां से सफर इख्तियार किया कि जाऊं किसी शेख किसी उस्ताद के पास बैठूं, उनकी बारगाह से फैज हासिल करूं, और ताकि ये मेरा मसला हल हो जाए। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये सफर किया तो मैं रास्ते में एक जगह रुका, सफर के दौरान रात को रुका, वहां पर कुछ लोग वो ऊन का सूफिया का लिबास पहन कर बैठे हुए थे। हुजूर दाता साहब ने भी उनको सूफी ही लिखा है कि कुछ सूफी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि ये लोग भी इसी तरीक के, इसी रास्ते के मुसाफिर लगते हैं, यानी तसव्वुफ के रास्ते के लोग हैं। तो मैं इनके पास रुक जाता हूं। मेरे पास एक गदड़ी थी जो थोड़ी पुरानी और बोसीदा थी। आप कहते मैंने वो गदड़ी पहन ली, और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने देखा कि मेरी गदड़ी पुरानी है, तो उन्होंने मुझे अपने करीब न आने दिया, मुझे अपने करीब न आने दिया, उन्होंने मुझे अपने पास न बिठाया, बल्कि उन्होंने मुझे नीचे बेसमेंट में भेज दिया। उन्होंने कहा कि इसको वहां पर ठहराओ, और मुझे सूखी रोटी दे दी, सूखी रोटी खाने के लिए दे दी। और आप फरमाते हैं जब मैं वहां बैठा हुआ था, उनके खाने की खुशबू मुझे आ रही थी कि वो कितनी आला नस्ल का खाना खा रहे थे। मैं इस वाक़े का तज्जिया बाद में करता हूं। वो अच्छी नस्ल का खाना खा रहे थे। फिर फरमाया, और फिर जब खाना खाते तो मुझ पर तान करते, मुझ पर ताने कसते थे, मेरे ऊपर टॉन्ट करते, ताने कसते मेरे ऊपर। और जब खाना खा चुके फिर उसके बाद उन्होंने तरबूज या खरबूज खाना शुरू कर दिया, और खरबूजा या तरबूजा खाते और उसके छिलके भी मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दिए। आप फरमाते जब ये अमल हुआ, वो मसला जो ख्वाजा अबू यजीद की कब्र पर बैठकर हल नहीं हो रहा था, इन लोगों के इस अमल से मेरा वो मसला हल हो गया। अब अगली बात सुनिए, मसला क्या हल हुआ? मसला ये हल हुआ, वो जो छिलके फेंकने वाले थे वो असल में सूफी नहीं थे, वो जाली सूफी थे। वो क्या थे? जाली सूफी थे। इसलिए कि तसव्वुफ ये नहीं बताता और सिखाता कि बंदे के अंदर फर्क किया जाए, उसको अपने से जुदा जाना जाए, उसे अपने से कम पर जाना जाए। अल्लाह का वली वो होता है जो हर इंसान को अपने से बेहतर जानता है, जो हर दूसरे शख्स को अपने से बेहतर जानता है। वो ये नहीं देखता कि इसका लिबास फटा हुआ है, ये बड़े माड़ा सा मुरीद है तो मैं इसको करीब ना आने दूं, इसने मुझे क्या नजराना देना है, ये मुझे क्या चार टके पकड़ाएगा, इससे तो मुझे मिलना कुछ नहीं है। कहते हैं यार इसको दूर ही रखो, इससे बो भी आ रही है, नहाया हुआ भी नहीं है, मारे कपड़े हैं, इसको दूर ही बाहर ही रखो जरा, इसको पीरों से नहीं मिलाना। ये पीर नहीं होता, ये सूफी नहीं होता, ये अल्लाह का वली नहीं होता। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली वो होता है जो आका अलैहि सलाम की सुन्नत। अब सुनिए, मदीना के अंदर एक खातून थी और मशहूर था कि वो दिमागी तौर पर उसका हालत दुरुस्त नहीं है। दो वाकयात, एक वाकया में वो हुजूर के पास आई और देर तक बैठकर हुजूर से गुफ्तगू करती रही, या खड़े होकर हुजूर से गुफ्तगू करती रही। सहाबा कराम देखते रहे, उन्होंने चाहा कि हम रोकें, मना करें। जब वो रुखसत हो गई, सुनिए आका अलैहिस्सलाम की रहमत लिल आलमीन क्या है और विलायत किसको कहते हैं। जब वो चली गई, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये खातून तो दीवानी है, मजनू है, इसका तो दिमागी हाल दुरुस्त नहीं, आपने इतना सारा वक्त उसको दे दिया। हाय हाय, कुर्बान जाइए। ये जो हम नातों में कहते हैं ना कि बेसहारों का सहारा हमारा नबी, हुजूर ने फरमाया अगर उसका मदीना में कोई भी उसका मसला नहीं सुनता, उसकी बात नहीं सुनता, अगर मैं मोहम्मद भी नहीं सुनूंगा तो दुनिया में और कौन है जो उसकी बात सुनेगा। अरे बेसहारों को सहारा देने ही तो हुजूर आए थे।
اور پھر اللہ کا ولی وہ حضور کی اسی سنت پہ عمل کرتا ہے جو ماڑوں کو نیڑے لگاتا ہے۔ اب حضور مولا کائنات کا میں نے آپ کو واقعہ سنا، حالت نماز میں انگوٹھی اتار دی، حالت نماز میں، اور پھر اپنے گھر کھانا بنایا، وہ پہلے آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں۔ روزہ ہے، حالت فقر کے اندر ہے، اور یہ بھی سنیے حضور داتا صاحب نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے فقر کے اوپر۔ تو فقر کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، دو طرح کے فقیر ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ویسے ہی بیچارہ مارا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا سب کچھ ہے لیکن وہ راہ خدا میں بانٹ دیتا ہے۔ گھر میں افطار کے لیے اپنے لیے کھانا بنایا ہے، دستک ہوتی ہے کہ ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلا دے، اپنا افطار کا سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا ہے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور حضور کا خون۔ اور ضرور داتا صاحب کو بھی اس کا فیض ملا ہے، بڑا ایک لطیفہ سا ایک واقعہ سا ہے، اور وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، آپ فرماتے عراق میں تھا، میں وہاں کچھ بزنس وغیرہ میں نے شروع کیا، مجھے کمائی کا شوق ہوا، میں نے کمانا شروع کیا، تو مجھے ایک یہ بھی شوق ہوا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، تو میں نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، جو آتا جو سائل آتا مانگتا۔ وہاں شہر میں مشہور ہو گیا کہ اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے وہ علی بن عثمان کے پاس چلا جائے، لوگ آتے میرے پاس حاجات لے کر کے آتے، یہاں تک کہ میرے پاس اپنا مال ختم ہو گیا، میں نے قرض لے کر ان کی حاجت پوری کرنا شروع کر دی، قرض لے کر۔ پھر ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، بڑے بزرگان دین میں سے تھے، داتا صاحب فرماتے ہیں اوائل دور کے لوگوں میں سے تھے، یعنی بزرگوں کی نشانیوں میں سے تھے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، فرمایا کہ اس طرح تم دنیا کے اندر راغب ہو جاؤ گے، تمہارے اندر دنیا داری زیادہ ہو جائے گی، تم دنیا کی رغبت پالو گے، یعنی ہوگا کیا، ایک تو تم دنیا کمانے میں مشغول ہو جاؤ گے کہ میں لوگوں پہ خرچ کروں، اس سے تم اللہ کی بارگاہ سے غافل ہو جاؤ گے، وقت کم ملے گا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، نوافل پڑھنے سے، جھکنے سے، ذکر اذکار کرنے سے وقت کم ملے گا، دنیا داری میں مشغول ہو جاؤ گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب ادھر سے دور ہوگے تو ادھر شیطان اور نفس کا حملہ ہوگا، تو تم ریاکاری میں پڑ جاؤ گے کہ میں دیکھو کتنا کماتا ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں تو غریبوں مسکینوں کو دیتا ہوں، میں تو بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں۔ تو اس سے تم دنیا کے اندر، یہ فرمایا کہ تم دنیا میں راغب ہو جاؤ گے، دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ اور آخری چیز فرمایا اللہ کی مخلوق کے رزق کا ذمہ وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ ہی رزق پورا کر سکتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ تم سب کے نہ بنو ٹھیکیدار کہ تم سمجھو کہ تم پوری کر لو گے، نہیں، تم پوری نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی ذات ہے جو بندوں کا رزق پورا کرتی ہے۔ اب آگے چلیے، بڑی ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، اور وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کو، شیخ ابو الحسن ختلی، ان کو وضو کروا رہا تھا، وضو کرواتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میں جب میری قسمت اچھی ہے تو میں خود بہتر انسان ہوں، تو میں ان لوگوں کی خدمت داری میں اور ان کی ملازمت میں کیوں پڑ گیا ہوں۔ اب یہ ہے نفس کا حملہ کہ انسان خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دے، اور یہ ہر حال میں انسان پر رہتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ اپنے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ان سے فیض اور نصیحت حاصل کرتے تھے، وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے دور کے جو بیچارے ہیں، انہوں نے تو یہ چار لفظ پڑھے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تصوف کیا ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہاں پر نفس کا غلبہ کتنا ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں نے سب پہ اعتراض ہم نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ، نفس کا غلبہ۔ اور جب نفس کا غلبہ ہے اور انسان اپنے نفس کی بات کو مان رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، میں یہ فلانا کام کیوں کروں، جب اس کو عار محسوس ہو، شرم محسوس ہو، جب وہ اس کے دل میں یہ خیال اور یہ بات آنا شروع ہو جائے
تو پھر وہ اللہ کا ولی کہاں سے رہا؟ پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میرے جو بزرگ تھے، شیخ تھے، انہوں نے میرا خیال جان لیا اور کہا بیٹے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، اور اللہ نے ہر امر کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ہر کام کے لیے، یعنی ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ آج میری خدمت کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ میری ملازمت کے اندر ہو، میری خدمت کے اندر ہو، مجھ سے فیض لے رہے ہو، تو اللہ رب العزت اس کا تمہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے مجھ سے 4 لفظ پڑھ لو گے تو حقیقت کو پا جاؤ گے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا، میرے شیخ کے وصال کا وقت تھا، آپ فرماتے ہیں ہم دمشق کے قریب پہاڑوں میں تھے، میرے شیخ کا سر میری گود کے اندر تھا اور میرے دل کے اندر بہت زیادہ غم تھا کہ میرا دوست، آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا قریبی دوست اس سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کو جتنا ملال ہونا چاہیے، مجھے وہ دکھ تھا، غم تھا کہ میرا یہ شیخ، میرا یہ مرشد جس نے مجھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا، میں نے کریا ان کے ساتھ سفر کیے، پوری دنیا کا سفر کیا، آج مجھ سے رخصت ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر میرے دل کا حال جان لیا اور مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے بھائی رنجیدہ نہ ہو، تمہیں ایک عقیدے کی بات بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دل دنیا کے غم سے مستغنی کر دو، یعنی تمہارے دل میں دنیا کی کسی شے اور دنیا کے کسی فرد کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا، اس میں غم دکھ اور تکلیف کی کیا بات ہے؟ مال تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، دیا بھی اسی نے تھا تو لیا بھی اسی نے ہے، تو اس پر دکھ اور تکلیف کرنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا اس سے مستغنی ہو جاؤ، یعنی اس سے دور ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو تم اس پر دکھ اور افسردگی محسوس کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ ہر جگہ اور ہر وقت اچھے اور بروں کو پیدا کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ خدا کی کسی چیز کو برا نہ جانے اور اپنے دل میں کسی چیز کا غم اور رنج پیدا نہ کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، اور یہ ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات ہیں، یہ آپ پڑھاتے رہے اور بتاتے رہے، یہ آپ کی کتاب کشف المحجوب۔ اب اسی کے اندر سے ایک اور واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا یہ نفس انسان سے کیا کیا کچھ کرواتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے کہ میں نے اپنے نفس کو حاضر کیا اور نفس کو دیکھا تو وہ ایک چھپکلی کی طرح تھا، اب میں نے اپنے نفس کو مارا۔ نفس کو مارنے سے کیا مراد ہے، میں اس کی تفصیل آگے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میں نے اپنے نفس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، نفس کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو مکمل ختم کر دیا، مار دیا۔ پھر میں نے جب اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر ابھی بھی کچھ باقی ہے، تو میں نے دیکھا کہ چھپکلی کو جیسے مار دیا جائے تو اس کی دم زندہ رہتی ہے، ہلتی ہے، وہ دم باقی تھی۔ میں نے غور کیا کہ اب میرے اندر ایسی کون سے عیب اور برائی ہے جو میرے نفس کی خواہش میرے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کھڑے ہو کر میرا استقبال کرتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بایزید اللہ کا بڑا ولی ہے، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کر میرا استقبال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے نفس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے تو میں نے جانا کہ ابھی تک میرا نفس زندہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کی خواہشات۔ وہ نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ اپنوں کو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا، مال کی، دنیا کی دولت کا حرص اور ہوس اپنے اندر رکھنا، مریدوں کی خواہش اور چاہت رکھنا، یہاں تک کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف المحجوب میں ذلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور یہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، حیران کن بات یہ ہے، آپ تصور کریں یہ باتیں حضور داتا صاحب آج سے 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں۔ اصل بات اور نقطہ یہ ہے، وہ 1000 سال پہلے جو امام کشیری کا زمانہ ہے اور ابھی حضور غوث پاک بھی تشریف نہیں لائے تھے اور بڑے بڑے بزرگان دین ابھی نہیں آئے تھے، ان سے بھی پہلے کا دور ہے یہ۔ اگر اس وقت
जाली सूफी और जाली पीर थे जिनका तज़किरा कश्फुल माजूब में दाता साहब फरमाते हैं, और आप अपनी कश्फुल माजूब की इब्तिदा में लिखते हैं और फरमाते हैं आजकल हमने देखा है कि कुछ लोग जाली सूफी बन करके लोगों को इस राह से भटका रहे हैं। तो आप तसव्वुर करें हमारे आज के इस दौर के अंदर हालात क्या होंगे, हम किस दौर के अंदर जिंदा है। वो जिनको हम पीर और मुर्शिद और रहबर और हादी समझते हैं, सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा उनमें देखिए कि इल्म है या नहीं है। जिसको लफ्ज़ अलहम्द और अलहम्द का फर्क नहीं मालूम कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। याद है मेरी अगले 2 जुमा पहले जो मैंने गुफ्तगू की थी कि अल्हम्द और अलहम्द का माना में फर्क होता है, जब मैंने कुरान मजीद के मौजू पर यहां बात की थी। तो पीर वो है जो सबसे पहले जिसको कुरान का इल्म आता है, फिर वो है जिसको आका अलैहिस्सलाम की हदीस का सुन्नत का इल्म आता है, जो कुरान पढ़ाना जानता। हुजूर दाता साहब ने यहां आकर क्या लोगों से हाथ चुमवाए, क्या लोगों से पैर दबवाए थे? क्या आप कहते थे कि मैं बैठा हूं मेरी गद्दी है, आओ मेरे हाथ चूमो पैर चूमो? वो यहां फिर पीर के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर अखलाक पाया जाता है। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक का पैकर अल्लाह का वली होता है। और मकाम विलायत में एक आखिरी मकाम आता है जिसको कहते हैं मकाम अब्दियत, कि इंसान अब्दियत के मकाम पर जाए। और उस मकाम को वो मकाम वो है कि जहां आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत में और अल्लाह के वली के अमल में कोई फर्क नहीं होता। वो सांस भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक लेता है, सांस भी। और अगली बात सुनिए, वली के लिए करामत शर्त नहीं है। हम करामतें ढूंढते हैं कि फलाने में बड़ी करामतें हैं, बड़ी करामतें हैं, बड़ा करने वाला है, जो दुआएं करे, तावीज़ दे, दम कर दे, वो नेक आदमी हो सकता है। अल्लाह ने उसको ये बरकत अता की होगी कि वो किसी को कोई वजीफा बताए और अल्लाह का नाम लेने से, कुरान की आयात पढ़ने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ये बात, वो अल्लाह का नेक आदमी जरूर है, लेकिन हम ये जाने कि ये अल्लाह का वली और पीर और मुर्शिद भी है, तो ऐसा नहीं। ये फर्क है। वो फर्क हुजूर दाता साहब खुद फरमाते हैं। आपसे एक मिलने के लिए एक शख्स आया और आपके पास कुछ दिन रहा, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं माजरत का हूँ, वक्त मुकम्मल हो गया है और शायद 2-3 मिनट ऊपर भी चले गए हैं। घड़ी पर लाइट पड़ रही है तो सामने मुझे वक्त नजर नहीं आया। मैं बस इसी बात पर गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप फरमाते वो मुझे मिलने के लिए आया, मेरे पास कुछ रोज रहा, रहने के बाद जाने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम आए क्यों थे, क्या करने आए थे? उसने कहा मैंने आपकी बड़ी शोहरत सुनी थी कि आप अल्लाह के बड़े वली हैं, बड़ी पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, बड़े करनी वाले हैं। तो फरमाया कि फिर बताओ तुमने कैसा पाया है, क्या पाया मेरे अंदर? उन्होंने कहा मैंने आपकी कोई करामत ही नहीं देखी, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाने लगे, क्या तुमने मेरी तहज्जुद कज़ा होते देखी? क्या तुमने मेरी नमाजें फ़र्ज कज़ा होती देखी? क्या तुमने मेरे रोज़े कज़ा होते देखे? क्या तुमने देखा कि मैं बग़ैर वज़ू के वक्त रहता हूँ? क्या तुमने देखा कि मेरे मखलूक के साथ मामलात कैसे हैं? मैं अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे अंदाज में पेश आता हूँ या मेरे अंदर तकब्बुर है, मैं गुस्सा करता हूँ, मेरी जलाली तबीयत है? अल्लाह के वली में जलाल नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो जी साढ़े पीरां तक जलाली बड़े ने जी, ये कहाँ से टर्म निकली है? सवाल मैं आपसे करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम के बारे में तो कोई नहीं कहता कि हुजूर बड़े जलाली थे। एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर से मांगने आया, मांगने, तसव्वुर करें आप, हुजूर से मांगने आया और आका अलैहिस्सलाम अपने दर दौलत से बाहर निकले। उसने आका अलैहिस्सलाम की कमली खींची और हुजूर की गर्दन मुबारक के ऊपर लाल सुर्ख निशान पड़ गया, निशान पड़ गया। और अगला जो उसने जुमला कहा, उसने कहा है मोहम्मद अल्लाह के दिए हुए में से मुझे अता कीजिए, जो आपने मुझे देना है ये कौन से आपके अपने बाप दादा का है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, मैं पंजाबी में आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि हमें जो कोई आके कहे कि एक केड़ा तेरे प्यो दा माल है, आप उसको देंगे? मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं, उसके साथ क्या सलूक करेंगे? जो शख्स ये जुमला बोलेगा हम उसके साथ क्या करेंगे? और पूरी ईमानदारी से ये भी बताएं कि ये जो मौजूदा दौर के हमारे गद्दे नशीन है, उन्हें कोई जाकर ये जुमला कह दे तो आगे से क्या करेंगे?
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائی. حضور نے فرمایا اس سائل کی حاجت پوری کرو. اس کی حاجت پوری کی گئی, اس کو عطا فرمایا. عطا فرمانے کے بعد حضور نے پھر پوچھا, فرمایا اب راضی ہو؟ جب اس کو عطا بھی کیا پھر اس سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ بتاؤ راضی ہو؟ اس نے کہا اب راضی ہوں. حضور نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا بندے تو نے مجھے ناحق تکلیف, یعنی تو مجھ سے ویسے بھی تو کہہ ہی سکتا تھا کہ محمد میں سائل نے مجھے عطا کیجیے. تو حضور تو کرم کا سمندر تھے, حضور تو تھے ہی عطا کرنے والے. حضور کا تو لقب ہی قاسم ہے, انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے بندے مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی تقسیم کرنے کے لیے ہے, میں تو ہوں ہی دینے والا, تو تم نے مجھے ناحق تکلیف دی ہے. یہ ہے حضور کی سنت اور یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حضور داتا صاحب نے کہ کیا تم نے مجھ میں یہ عادتیں دیکھی یا نہیں دیکھی؟ تم نے دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ جلالی پن میں پیش آیا ہوں یا میں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا؟ اس نے کہا ہاں, آپ کے روزے قضا نہیں تھے, آپ کی نمازیں قضا نہیں تھیں, آپ کے تہجد قضا نہیں تھے, آپ بے وضو نہیں تھے. فرمایا جان لو کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات, اور یہ ہے ولی بننے کا راستہ کہ دل سے دوسرے انسانوں کے بارے میں حسد, کینہ, بغض, برے خیالات, برے تصورات یہ دور ہو جائیں. انسان کسی کو حقیر نہ جانے, اپنے سے چھوٹا نہ جانے اور سمجھے کہ یہ ماڑا ہے, یہ فلاں برادری کا ہے, یہ مزدور ہے, یہ موچی ہے, یہ نائی ہے, یہ کمی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ میلا ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے, اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص یہ جانتا اور سمجھتا ہے تو جان لے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا, اور وہ اولیاء اور صوفیاء کی تعلیم پر بھی عمل نہیں کر رہا. کو جا یہ کہ اللہ کا ولی ہونا تو پھر بہت بات کی بات ہے. آخر میں آپ کے لیے دو اہم اعلان ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک سے اسی مسجد میں جمعۃ المبارک کے بعد ہم نے علم التجوید کی کلاس کا آغاز کر دیا ہے بحمدہ تعالی. بڑی تعداد میں دوست احباب اس میں موجود تھے, جس میں ہم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو درست کیسے پڑھتے ہیں. تو وہ علم, اس کی کلاس بحمدہ تعالی ہماری شروع ہو چکی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میں کام کرتا ہوں, مرکز منہاج القرآن پہ, ان کی طرف سے ایک کورس اناؤنس کیا گیا ہے. آن لائن کورس ہے, آپ گھر بیٹھے رجسٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور وہ کورس کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 سالہ یوم ولادت کی خوشی میں حضور کی سیرت مبارکہ کا کورس ہے. اس کا نام ہے سیرت حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کورس, جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر اور حضور کے وصال تک کے سارے واقعات آپ پڑھیں گے کہ حضور کے والدین کیسے تھے, کون تھے, کتنا عرصہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی رہی, کتنے عرصہ وہ آپس میں ساتھ رہے, کتنا عرصہ, اور جب وہ فوت ہوئے تھے ان کی عمریں کیا تھیں, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا, حضور جوانی میں کیسے تھے اور کیا کیا کرتے تھے, پھر اعلان نبوت کے بعد کیا وقت گزرا حضور پر اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں کتنی تھی, کون سی تھی, حضور کے خادم غلام کون سے تھے, حضور کے گارڈ کون تھے, حضور کے نالین اٹھانے والے کون تھے. الغرض یہ ساری سیرت مبارکہ صرف 7 دنوں میں پڑھائی جائے گی. آن لائن کورس ہے, تو جو لوگ, یہ آپ کے بچوں کے لیے بڑی اہمیت ہے, اور اس میں حضور کا ادب, محبت اور یہ بڑی تفصیلات انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی. آپ مجھ سے یہ رابطہ کر کے تو میرا نمبر لے کر اس پہ آپ اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اور اولیاء کرام کے تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.